بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دو تین ایشوز ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. سب سے پہلے میں شروعات کروں گا محرم الحرام کے سلسلے میں. محرم الحرام کے لیے کہ اس خصوصی موقع پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بیشتر میٹنگیں کی ہیں اور انہوں نے تمام علماء کرام سے بھی مختلف اوقات میں مختلف میٹنگز کی ہیں اور جو بھی سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس کو چیف منسٹر صاحب نے خود اور ہوم منسٹر صاحب نے پرسنلی جو ہے ان کو کوشش کی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے. اور 8, 9 اور 10 محرم کے جو مجلس یا جو جلوس ہوں گے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کو فول پروف سیکورٹی کے طور پہ کام کیا جائے. اس میں جو مین چیز ہے وہ پولیس کو مجالس میں جتنی بھی ہماری ہیں سندھ بھر میں ہوتی ہیں اس میں تحفظ کے لیے صوبے بھر سے 14,546 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اور جلوسوں کے موقع پر 35,116 اہلکار جو ہیں پولیس پرسنل جو ہیں وہ سندھ بھر میں ان کی ڈیوٹیاں لی گئی ہیں. تو کل ملا کے 49,662 جو ہے وہ پولیس کے اہلکار جو ہے 8, 9 اور 10 محرم کو اپنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ کراچی، حیدرآباد، سکھا، لاڑکانہ، میر پورخاص، شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں فراہم کریں گے. اور اس میں مختلف جو ہے اس میں علماء کرام سے بھی بات چیت ہوئی اور علماء کرام نے بھی تمام مکتب فکر نے کہا ہے کہ جی یہ بابرکت دن ہے، اس کو ہم سب مل کر افہام و تفہیم کے ساتھ اور ہمیشہ پرامن طریقے سے اس کو ہماری سب کی کوشش ہوگی کہ مل کر اس کو ہم پرامن طریقے سے منائیں. جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل ہوئی ہے. اس درخواست میں کچھ چنچی رکشا ایسوسیشنز نے درخواست دائر کی ہے اور انہیں 15 اپریل کو ایک کمشنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا تھا جس میں شہر بھر میں 11 بڑی شاہراہیں تھیں جس میں چنچی رکشاؤں کو اس میں ہم نے بین کیا تھا. اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 1965 کا ایک موٹر وہیکل آرڈیننس ہے اس کے تحت جاری کیا گیا تھا اور اس میں ان تمام سڑکوں پر چنچی رکشاؤں کو اور اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ ان کو ہم نے منع اس لیے کیا تھا کہ ان کی رفتار اور ان گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک میں بہت جو ہے خلل پیدا ہوتے ہیں جس کی بہت سارا کمپلینٹس بھی ہوئی ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے ٹرانسپورٹ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس کے مشترکہ کوششوں کے بعد ہم نے کچھ ایریاز میں جو ہے وہ چنچی رکشا بند بھی کی تھی. اب وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں تو ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ انتظامی معاملات جو ہیں وہ حکومت سندھ کا اختیار ہے کہ انتظامی معاملات کے لیے جو ہے وہ جو اقدامات اٹھائے. اس میں ہم نے پورے شہر پہ پابندی نہیں لگائی فی الحال جو 11 مین شاہراہیں ہیں اس پہ ہم نے پابندی لگائی ہے اور انہوں نے درخواست دی اس میں آرٹیکل 8, 9, 10, 21 اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کہ انہوں نے کہا کہ کی ہے. لیکن حالانکہ یہ جتنے بھی انتظامی ڈیسیجنز ہیں اس میں کسی بھی آرٹیکل کو ہم ہٹ نہیں کر رہے. ہم کسی ظاہر گورنمنٹ کا یہ ڈیسیجن ہے اور گورنمنٹ کی یہ منشا ہے کہ وہ اگر ٹریفک کو سموتھ چلانا چاہتی ہے اور کچھ بولڈ ڈیسیجن لے رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کے مینجمنٹ ایشوز ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ درخواست ان کو جو ہے انہوں نے داخل کی ہے وہ غلط ہے تو اس کو حکومت سندھ مکمل طور پر اس کو پلیٹ کرے گی. جو سب سے تیسرا میں ایشو کہہ رہا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، نہایتی اہم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ چیز رہی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. اس سلسلے میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 93,118 ٹیچرز کو ابھی بھرتی کیا ہے. 93,118 یہ چھوٹا نمبر نہیں، یہ بہت بڑا نمبر ہے. لیکن یہ بھرتی کیسے ہوئے؟ اس بھرتی میں تھرڈ پارٹی ٹیسٹ سسٹم IBA کے ذریعے ان کے ٹیسٹ ہوئے، انٹری ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اور اس میں 100% شفاف طریقے سے ان کے انٹری ٹیسٹ ہوئے اور کوئی بھی شخص کسی کو اگر 1% بھی کمپلینٹ ہو کہ جی اتنے بڑے تعداد میں لوگ بھرتی ہوئے کوئی ایک بھی سفارشی ہو
تو ہم کہتے ہیں مور دین ویلکم, اس کو کسی بھی جگہ جانا ہے وہ جا کے چیلنج کر سکتا ہے. ہمیں پرسنلی پتہ ہے, اور جب شروع میں کچھ سوالات اٹھتے تھے کہ ایجوکیشن منسٹر صاحب کے اپنے جو ہے, جو اس وقت ایجوکیشن سیکرٹری صاحب تھے, ان کے فیملی ممبر اس وقت ایجوکیشن سیکرٹری صاحب وہ اس میں فیل ہوئے. اس سے پہلے سعید غنی صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے, ان کے اپنے فیملی ممبرز نے اپلائی کیا, ان کو بھی وہ بھی پاس نہیں ہو سکے. تو جو ایجوکیشن منسٹر یا ایجوکیشن سیکرٹری کے اپنے فیملی ممبرز بھی وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکے تھے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑے میں بڑی بھرتی ہوئی ہے کہ 93,000 لوگوں کو ایک ساتھ بھرتی کیا گیا ہے. اور جس سے جو اب اس کے امپیکٹ ہی آئیں گے, ایک تو 93,000 لوگوں کو روزگار ملا. جو ہم بات کرتے تھے, لوگ کہتے ہیں جی میں لاکھوں روزگار دوں گا, لاکھوں گھر دوں گا, تو کہتا کوئی اور تھا لیکن کیا کسی اور نے. 21 لاکھ گھر بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے ہیں. اس وقت 4 لاکھ گھروں کو مفت میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے, 4 لاکھ خاندانوں کو مفت میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے, جو کہ مفت میں سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں. یہ 93,000 جو ہیں یہ لوگ نہیں ہیں, یہ 93,000 خاندان ہیں. یہ جو جن لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں اور بہت زبردست ان کی سیلریز پیکیجز ہوتے ہیں, یہ 93,000 خاندان ہیں جن کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو ہے شفاف طریقے سے اس کو پورے پروسیس کو کیا. اس کریڈٹ جاتا ہے چیف منسٹر صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو, کریڈٹ جاتا ہے ایجوکیشن کے پورے ڈپارٹمنٹ کو, جنہوں نے اس شفاف ترین جو ہے اس پروسیس کو یقینی بنایا. اس سے میرے پاس ڈویژن وائز بھی بریک اپ ہے, لیکن میں ٹائم کو میں تھوڑا کروں گا. اس سے ہمارے اس وقت 5,000 اسکول جو بند تھے وہ ری اوپن ہو گئے. سندھ بھر میں 5,000 جو بند اسکولز ہیں وہ ری اوپن ہو گئے. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ بھر میں جو ان اسکولز میں بچوں کی تعداد ہے وہ 55 لاکھ بچے ہیں. 5.5 ملین بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں میں, جبکہ 40 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور 10 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو سندھ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی 1.5 کروڑ اسٹوڈنٹ اس وقت بھی سندھ کے میں یہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو اس کے بعد 5,000 جو بند اسکول ہیں, کیونکہ جہاں پہ اساتذہ کی کمی تھی وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا اور ہسٹوریکل کام ہوا ہے. پھر ایک اور چیز, پہلے ہمارے پاس ریشو تھا 55 اسٹوڈنٹ پر ٹیچر کا. اب اس 93,000 بھرتی کے بعد وہ ریشو ہو جائے گا 35 اسٹوڈنٹ پہ ایک ٹیچر ہوگا. تو اس میں بھی آپ جو ریشو ہے وہ بہتری آئے گی, تو وہ اٹینشن بچوں کو زیادہ مل سکے گی, بچے سوالات زیادہ کر سکیں گے, بچوں کو تعلیم کے لیے اور مزید بہتر تعلیم مل سکے گی. اور یہ پوری بھرتی جو ہے آئی بی اے کے تحت تھرڈ پارٹی کے تحت ہوئی ہے, جس میں کوئی مخالف بھی, کوئی کہتا ہے کہ جی جن کی عادت ہی بائے برتھ وہ پیدا ہوتے ہیں کہ صرف مخالفت کرنا اور جو الزام لگانے, وہ بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. جس طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن منسٹر صاحب کے اور چیف منسٹر صاحب کے کہنے پہ یہ ایک شفاف پروسیس کیا. یہ سندھ بھر کے لوگوں کے لیے, کراچی سے لے کر کشمور تک, کراچی سے لے کے تھر پارکر تک, سندھ بھر کے ہر اضلاع میں, اور یہ تحصیل لیول پہ بھرتیاں ہوئی. یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ تحصیلوں کو جس تحصیل میں جس ٹاؤن اس کو تعلقے میں جہاں پہ ویکینسیز تھی اس کو دیکھ کر یہ بھرتیاں کی گئی ہیں. تو سندھ بھر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے, کیونکہ وہاں پہ جو غریب مسکین لوگ ہیں وہ سب کو ایجوکیشن ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے 5,000 اسکول بند ہے, 5,000 اسکول میں اساتذہ نہیں ہیں, اسکول سے اساتذہ کی شارٹیج تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کی شارٹیج جو ہے وہ ہوئی آپ کی ختم. اور مطلب یہ بہت ہی بڑا اسٹیپ حکومت نے دیا, اور میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑی بھرتی ایٹ ونس کبھی نہیں ہوئی.